خوبصورت رنگوں میں ڈھلے اسلامی فن خطاطی کی طرز پر بنے یہ فن پارے کسی مسلمان فنکار کی کاوش نہیں. انہیں بنایا ہے جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے بدھ بھکشو نیونگ ہر نے. نیونگ ایک اسکالر ہیں جو ریزیڈنٹ کلچرل اور رائٹرز پروگرام کے تحت 3 ماہ کے لیے پاکستان میں مقیم ہیں. انہوں نے اپنے فن کے اظہار کے لیے اسلامی طرز خطاطی کا انتخاب کیوں کیا، اس کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے. کچھ عرصہ پہلے میں سوات شہر میں داخل ہو رہا تھا. اس وقت آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی. پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اسلامک کیلیگرافی پر کام کرنا چاہیے. یہ ایک انجان سا احساس تھا، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا. پاکستان میں موجود بدھ مت یا آثار قدیمہ اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. نیونگ ہر کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں موجود اسٹوپاز میں انہیں روحانی سکون ملتا ہے اور وہ پاکستان کا یہ پہلو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اس سرزمین نے بدھ مت کا سنہرا دور دیکھا ہے. موریہ خاندان کی بادشاہ سے لے کر دنیا کی پہلی یونیورسٹی اسی شہر تکشلا میں بنی. گوتم بدھ کے ذاتی مالج انہی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر گئے. جن راہب نے کوریا میں بدھ مت پہنچایا ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا کے ہی علاقے سے تھا. میں آج بدھ مت اور پاکستان کے درمیان ایک برج کا کام کرنا چاہتا ہوں. اس سنہری دور کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں. ان کی بنائی 22 پینٹنگز کی اسلام آباد میں نمائش بھی کی گئی. نیونگ کے بقول یہ تصاویر کائنات میں اچھائی اور برائی کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن وہ پاکستان میں خیر سگالی کا پیغام لانے کے علاوہ کچھ دیر پا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جہاں گندھارا تہذیب کو سراہنے والے آئیں، پڑھیں، لکھیں، مختلف ثقافتیں سمجھیں اور دنیا بھر کے بدھ مت کو ماننے والے بھی اپنے روحانی سفر کے لیے یہاں آئیں اور اپنی عبادات کرنے کے ساتھ یہاں کے موجودہ مذہب کو بھی سمجھیں. نیونگ ٹیکسلا شہر سے دور ایک گھر میں رہتے ہیں جہاں وہ گندھارا کی ثقافت سے لگاؤ رکھنے والوں سے علم کا تبادلہ کرتے ہیں. اس طرح وہ مصوری کے ساتھ ساتھ بطور اسکالر اپنا کام مکمل کر رہے ہیں. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، ٹیکسلا.